وادی سوات جو اپنی دلکش اور حسین سبززاروں، خوبصورت وادیوں، لہلہاتے کھیتوں، بلبلاتی چشموں اور ٹھاٹھے مارتے دریاؤں کی سرزمین ہے۔ وہاں اس وادی میں جگہ جگہ تاریخی آثار قدیمہ بکھرے پڑے ہیں۔ ہر چند کلومیٹر پر بدھ مت گندھارا تہذیب اور اسلامی دور کے کھنڈرات موجود ہیں۔ ضلع سوات کا کل رقبہ 5337 مربع کلومیٹر ہے۔ گندھارا تہذیب بدھا کے مجسمے اس بات کی گواہ ہے کہ سوات کی سرزمین صدیوں کی تاریخ کا امین ہے۔ مختلف مذاہب کے پیروکاروں اور راہب و بخشوں نے سوات کو اپنا مسکن مختلف ادوار میں بنایا تھا۔ سوات کا ذکر ہندو کی سب سے قدیم کتاب ریگویرا میں سواستو کے نام سے کیا گیا ہے۔ سوات کی تاریخ یوں تو بہت پرانی ہے، لیکن قدیمی دستاویزات سے سوات کی جو حالات معلوم ہو چکی ہیں وہ سکندر اعظم کا سوات پر حملہ آور ہونا تھا۔ اس وقت اس وادی کے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے۔ سوات میں تقریباً 2000 سال سے زیادہ بدھسٹ ٹوپے اور کھنڈرات موجود ہیں۔ بری کوٹ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر پنج گرام کا علاقہ آتا ہے، جو کہ منگورا شہر سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک پرانا گاؤں ہے۔ اس گاؤں سے 1.5 گھنٹے پیدل سفر کرنے پر ہوسو پرانے مقامات دکھائی دیتے ہیں، جو کہ کھنڈرات کی شکل میں ہیں۔ ان کھنڈراتوں میں بدھ مت کی خانقاہ ہیں اور رہائش گاہیں تقریباً 4 کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں، جو بالکل اصلی حالت میں ہے۔ شنگردار جہان آباد میں بھی بدھسٹ ٹوپا اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ بدھ مت کا دوسرا بڑا شہر منگورا سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا، جس کو بدھ کڑے کے نام سے اب جانا پہچانا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی کثرت سے بدھ مت کے آثار موجود ہیں اور ان کھنڈرات کی دیواروں پر مجسمے بنے ہوئے ہیں، جو اس وقت کی تہذیب اور طرز معاشرت کی عکاسی کرتے ہیں۔ کالج کالونی، سیدو شریف اور پانڈ میں پہاڑوں اور پتھروں پر اس دور میں بت تراشی کی گئی۔ منگلور جو منگورا سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہ علاقہ بھی ایک بدھ مت کی تاریخ میں بدھ تہذیب کا دارالحکومت تھا۔ منگلور سے ملمجبا جاتے ہوئے شخوڑی گاؤں واقع ہے۔ اس گاؤں میں بھی کثرت سے بدھ مت کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اس گاؤں میں ایک بڑے پتھر پر بدھا کا مجسمہ بنایا گیا ہے۔ جہان آباد میں واقع یہ مجسمہ 13 فٹ لمبا، 9 فٹ چوڑا ہے۔ اس مجسمے کے بارے میں ہندو کا کہنا ہے کہ جب مہاتما بدھ اس علاقے میں آیا اور لوگوں سے خطاب کرنے کے بعد یہ مجسمہ خود بخود بنا۔ اس گاؤں میں بھی 2 سے 3 ہزار سال قبل مسیح کی چیزیں اصلی حالت میں موجود ہیں۔ راجہ گیرا آخری بدھ بادشاہ تھا۔ سلطان محمود غزنوی سے شکست کے بعد بدھ مت کی حکومت اس وادی سے ختم ہو گئی اور یہاں کی بدھ باشندوں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ بھاگ کر کوستان چلے گئے۔ قیام پاکستان کے بعد مختلف ممالک کے آرکیالوجسٹ نے سوات میں قدیم آثار کو دریافت کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ 1983 میں اٹلی کے آثار قدیمہ کے ماہرین نے اوڈیگرام گاؤں سے متصل پہاڑی میں کھدائی شروع کی، جہاں پر محمود غزنوی کے دور کی ایک مسجد اور دیگر چیزیں دریافت کر لی گئی۔ مسجد کا قبلہ رخ اور وضوخانہ اصلی حالت میں تھے۔ سلطان محمود غزنوی کے حملہ آور ہونے کے بعد سوات میں اسلام کی شمع روشن ہوئی اور پوری دنیا مشرف بے اسلام ہوئے۔ محمود غزنوی کے بعد یہ وادی مختلف مسلمان حکمرانوں کے زیر تسلط رہی، جبکہ تاریخ میں بھی آیا ہے کہ 18ویں صدی تک اس وادی پر کبھی مستحکم اور دیرپا حکومت قائم نہیں ہوئی۔